ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما كسبت أيديكم صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمالكم أعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا. اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں. اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں. تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں. میرے اللہ ماں سلامت رہے میرے دل میں کوئی اور حیرت نہیں. آدمی کیسے اختر وہ کہلائے گا آدمی میں اگر آدمیت نہیں. بہت پیارا جلسہ مسجد کے حوالے سے جلسہ سننے کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں. آپ ہمارے میزبان ہیں میں آپ کا مہمان ہوں. میزبانی کا حق ادا کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں. میں آپ کو دل سے سناؤں آپ دل سے قبول کر لیں میزبانی کا حق ادا ہو جائے گا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مکمل سننا ہے مکمل عمل کرنا ہے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت بڑا پیارا جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. محبت سے آپ سن رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. ہم کھیتی کرتے ہیں کھیتی برباد ہو جاتی ہے اس کا راز کیا ہے؟ پیسہ لے کر کے ہم بازار جاتے ہیں جھولا خالی رہ جاتا ہے پیسہ ختم ہو جاتا ہے. پیسے میں برکت نہیں ہے مہنگائی ہے. مہنگائی کیوں ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے زلزلہ کیوں آتا ہے؟ زمین کیوں کانپتی ہے؟ زمین کانپتی ہے اور آدمی برباد ہوتا ہے مکان گر جاتا ہے. زلزلہ کیوں آتا ہے؟ میرا آخری سوال ہے آدمی ہر چیز سے قریب ہے لیکن دین سے دور کیوں ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے. مکمل سننا ہے مکمل عمل کرنا ہے اور عمل کے جذبے سے ارادے سے جلسے کو سننا ہے. اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. میرا پہلا سوال تھا ہم کھیتی کرتے ہیں
کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ کھیتی کرتے ہیں دام نہیں ملتا، طوفان آتا ہے کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ دو وجہ سے کھیتی برباد ہوتی ہے۔ دل سے خوف خدا نکل گیا، گناہ رات دن کر رہے ہیں، گناہ کی وجہ سے دل سے خوف خدا نکل جانے کی وجہ سے ہماری کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، آدمی 1500 روپے لے کر کے بازار جاتا ہے، جھولا خالی رہ جاتا ہے، پیسہ ختم ہو جاتا۔ مہنگائی دو وجہ سے ہے، حقدار کو ہم نے حق سے محروم کر دیا، غریبوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا، اس بنیاد پر مہنگائی آئی ہے۔ تیسرا سوال آپ سے تھا، آدمی ہر چیز سے قریب ہے لیکن دین سے دور کیوں ہے؟ حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس لیے سب سے قریب ہے لیکن دین سے دور ہے، اللہ کے گھر سے دور ہے۔ مسجد کا جلسہ ہے، بازار میں لوگ ٹائم دیتے ہیں، اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے کہ حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اس وجہ سے مسجد کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آخری سوال آپ سے تھا، یہ زمین کانپتی ہے، زلزلہ آتا ہے، مکان گر جاتا ہے، لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دھرتی پر گناہ کا جب بوجھ بڑھتا ہے تو یہ دھرتی کانپتی ہے۔ کون سے گناہ کا بوجھ بڑھتا؟ شراب کے گناہ کا، زنا کے گناہ کا، گانا بجانا کا۔ اس کا جب بوجھ دھرتی کے اوپر بڑھتا ہے تو یہ بھی کانپنے لگتی ہے۔ رات دن ہم نے گناہوں میں گزارے ہیں، شراب میں، زنا میں، گانے بجانے میں، تو یہ دھرتی کانپنے لگتی ہے۔ اور اگر ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہے تو ہمارے گناہ کی وجہ سے۔ انشاءاللہ آج کے جلسے میں ہم توبہ کریں گے، دل سے توبہ کریں گے، جو توبہ کل کرنا ہے وہ آج کریں گے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے۔ اپنے اعمال بد تھے، ذلت ملی ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو ہم اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال سمجھیں، گناہ کریں اور کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، امام مسجد سے کوئی پوچھے، سب اپنے اپنے خیال میں ہے، امام مسجد سے کوئی پوچھے، نماز کس کو پڑھا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت پیارا جلسہ تیزی کے ساتھ نکلتا جا رہا ہے۔ رمضان آگے آنے والا ہے۔ رمضان میں کون آدمی روزہ نہیں رکھتا؟ رمضان میں گناہ کیوں ہوتا اور آدمی روزہ نہیں رکھتا؟ بچہ روزہ رکھتا ہے، بچے کا باپ روزہ نہیں رکھ پاتا۔ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان آتا ہے پھر بھی گناہ ہوتا ہے، شیطان قید ہے پھر بھی گناہ ہو رہا ہے۔ یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز اللہ کے لیے ہے لیکن اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ یہ راز کیا ہے؟ مکمل سنیں گے، روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت، بہت بیدار مجمع سامنے ہے۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے، غیر بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، غیر بھی دیوی دیوتا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے لیے، غیر بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے، ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے، غیر بھی بلی دیتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے، ہم حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، غیر بھی تیرتھ جاتے ہیں
دیوی دیوتا کے لیے، لیکن ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسری بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جب میں شعر پڑھتا ہوں تلاوت کرتا ہوں آپ کو اچھا لگتا ہے، ہر کام میں مزہ آتا ہے، لیکن ایک کام ہے جس میں مزہ نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے میں، بھوکا پیاسا رہنے میں مزہ کرکرا جاتا ہے، جس میں مزہ نہیں ملتا وہ اللہ کے لیے خاص ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ آدمی حج میں جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن ایک عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، آدمی روزہ رکھتا ہے ریاکاری نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ چوتھی بات بتا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، روزہ رکھنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے وہ کھاتا نہیں ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے وہ پیتا نہیں ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے اس کو بیوی کی حاجت نہیں ہے، لیکن غور کیجئے جب خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی چھوڑ دیتا ہے، بیوی سے مطلب نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ خدا کا بندہ خدا کی نقل اتار رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ نماز پڑھ کر کے خدا کے پاس جائیں گے، خدا فرشتے کے ہاتھ سے آپ کو بدلہ دے گا۔ حج کر کے جائیں گے، فرشتے کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا۔ روزہ رکھ کر کے آپ خدا کے پاس جائیں گے، خدا اپنے ہاتھ سے بدلہ دے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسری بات سنیے، رمضان کا مہینہ آ گیا، گناہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ تو کہا شیطان کی وجہ سے، کہا شیطان تو قید ہے، کہا بڑا شیطان قید ہے، چھوٹا شیطان آزاد ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ کہا حدیث میں چھوٹا شیطان بھی قید ہے، تو پھر گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا نفس کی وجہ سے، کہا نفس تو ٹوٹ جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، پھر گناہ کیسے ہوتا؟ تو شاندار جواب دیا، نفس کے اثر سے گناہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں لوہار ہوتا ہے، بھاتی چلاتا ہے، لوہا گرم ہوتا ہے، بغل میں بالٹی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، لوہا گرم بالکل سرخ لال لوہا ہے، اس کو پانی میں جیسے ہی ڈالتا ہے چھن سے بولتا ہے، پانی میں لوہا چلا گیا، اس کے بعد وہ ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن پھر بھی جب لوہے پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، پانی سے نکال کر کے لوہے پر جب ہاتھ رکھا جاتا ہے تو لوہا گرم محسوس ہوتا ہے۔ 11 مہینہ گناہ میں گزر گیا، رمضان آیا اس کا اثر باقی رہا، اس لیے گناہ ہو گیا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری بات بتا رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ آپ کا روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن بچے کا باپ 55 میں پہنچ گیا، روزہ نہیں رکھتا۔ وجہ یہ ہے کہ بچے نے ہمت کیا، ہمت کے ساتھ خدا ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن 55 سال کا بوڑھا ہار گیا، ہمت ہار گیا کہ 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، گرمی کا روزہ ہوگا، ہم سے رکھا نہیں جائے گا، اس لیے نہیں رکھ پاتا ہے۔ ہمت کے ساتھ خدا ہے۔ اللہ کے بندے، آپ سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں، 10 بجے دن تک آپ کے پیٹ میں پانی رہتا ہے، جو کھایا ہے وہ باقی رہتا ہے، آپ کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی، اس کے بعد آپ نہا لیتے ہیں تو ظہر تک آپ کو بھوک پیاس نہیں لگتی، اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں، عصر میں اٹھتے ہیں تب آپ کو بھوک پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ اب انصاف سے بتائیے کہ روزہ کتنی دیر کا ہے؟ عصر سے لے کر کے مغرب تک کا ہے۔ ہمت کیجئے، روزہ رکھنا آسان ہے۔ دوسری بات بتا رہا ہوں، آپ کا چھوٹا بچہ روزہ رکھے گا شوق میں، رہنے دیجئے۔ جب بچہ روزہ رکھ لے، خود سے توڑ دے، آپ بھی گنہگار نہیں، بچہ بھی گنہگار نہیں، لیکن بچہ جب روزہ رکھ لے تو آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ بچہ روزہ توڑ دو، تم اسکول میں پڑھتے ہو تمہاری صحت کمزور ہو جائے گی، ورنہ آپ روزہ رکھ کر کے بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ بچہ روزہ رکھتا ہے شوق میں، رکھنے دیجئے، توڑ دیتا ہے، آپ بھی گنہگار نہیں، بچہ بھی گنہگار نہیں، لیکن بچے نے روزہ رکھا، آپ نے کہا توڑ دو، بچے نے توڑ دیا تو بچہ تو گنہگار نہیں ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہمت چور بہانہ بناتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ ہوتا ایک پوٹلی دوائی رکھ لیتے ہیں سامنے، ایک پوٹلی دوائی رکھ لیتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، 29 اور 30 شعبان کو پوٹلی رکھ لیتے ہیں، سمدھی آئے تو کہتے ہیں کیسے روزہ رکھیں گے، دیکھیے نا دوائی ہے، بیمار ہے۔ داماد آیا، کیسے دوائی رکھیں، کیسے روزہ رکھیں، دیکھیے بیمار ہے۔ سارا بہانہ سب سے چلے گا، خدا سے بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک چور تھا، 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا اور اوپر سے کہتا تھا اپنے گھر والے کو میں روزے سے ہوں، فلوری بناؤ، پکوڑی بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، پیٹ تھا کہ انڈیا گیٹ تھا سب بھر لیتا تھا، لیکن روزہ رکھتا نہیں تھا۔ وہ روزہ توڑتا کیسے تھا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ جب اس کو بھوک پیاس لگتی تھی تو وہ لنگی لے کر کے دریا میں ڈبکی مارتا تھا، دریا میں ڈبکی مارتا تھا،
डुबकी मार करके मुंह खोल देता था, जी भर करके पानी पी लेता था, ऊपर आकर के कहता था मैं रोजे से हूँ, 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। जैसे ही डुबकी मारी, मुंह खोला, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई, दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ। अब जब डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए लेकर के आया तो डॉक्टर भी हैरत में कि आदमी सोता है, मुंह खुल जाता है तो मक्खी जाती है, ये मछली कैसे चली गई? तब पता चला कि ओ अंदर ये मामला था, बाहर वो मामला था। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। अरे उससे कोश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो दबा ले, कभी तू दबा ले। बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा, नहंगो अज़दा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह जुमा से नमाज शुरू करेंगे, हाथ उठाइए। और शनीचर इतवार में क्या करेंगे? ससुराल में लुकमा उठाएंगे। जरा ध्यान रखिएगा आपका हाथ कहाँ उठता है, सही और कहाँ गलत, इसका भी इम्तिहान आपका हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। खुदा से बढ़कर के माँ बाप भी मेहरबान नहीं है। दुनिया का बड़ा से बड़ा मालदार खुदा से बढ़कर के एहसान नहीं कर सकता। खुदा ने आपके घर को जन्नत बनाया, लेकिन आपने अपने हाथ से जहन्नम बना दिया। ये मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह कबूल करेंगे, हाथ उठाइए। मरने के बाद नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। खैर जिस ब्रेक मारिए, पता चलेगा कि हाँ बेदार है। सो करके जलसा अगर आप निकालेंगे तो आपका जनाजा ही पढ़ दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। खुदा माँ बाप से बढ़ करके मेहरबान है। सुना रहा हूँ। माँ अपने बच्चे को पालते हैं, दूसरे के बच्चों को नहीं पालते। खुदा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। माँ बाप से बढ़ करके मेहरबान है। जब तक बच्चा छोटा है माँ बाप पालते हैं, जब वो बड़ा हो जाता तो माँ बाप नहीं पालते। खुदा हमेशा से पाल रहा है, क़यामत तक पालेगा। माँ अपने बच्चे को पालती है, बाप का सहारा लेना पड़ता है। माँ अपने बच्चे को पालती है, बेटा का सहारा लेना पड़ता है। खुदा अपनी मखलूक को पालता है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। खुदा से बढ़ करके मेहरबान है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, माँ बाप सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को जल्दी में माफ़ करते हैं, लेकिन माँ बाप से भी बढ़ करके खुदा जल्दी में माफ़ करता है। कैसे? माँ नाराज़ है बेटे से, बात नहीं करती है, लेकिन बेटी से कहती है, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया। क्या कलेजा है। नाराज़ तो है, दिल से नाराज़ नहीं है। बेटा आया, पाँव पकड़ लेता है, मुंह खोल करके माफ़ी मांगता है। माँ भी माफ़ कर देती है, बाप भी माफ़ कर देता है। इतनी जल्दी माँ माफ़ करती है, इतनी जल्दी बाप माफ़ करता है, इससे भी ज़्यादा जल्दी में खुदा माफ़ करता है। हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है, पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। दिल में इरादा हो गया, खुदा माफ़ कर देता है। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया के हर मालदार से बढ़ करके खुदा एहसान करता है। मालदार के पास आप एक बार जाएंगे, माल मांगेंगे वो देगा, दूसरी बार तीसरी बार मांगेंगे नहीं देगा, बार बार जाएंगे नाराज़ होगा, और थोड़ा मांगने पर नाराज़ होगा, ज़्यादा मांगने पर नाराज़ होगा। देखेगा ये अपना है या पराया है, मुआफिक है या मुखालिफ है, दुश्मन है या दोस्त है, ये देख करके देगा। लेकिन खुदा बार बार देने पर भी देता है, थोड़ा मांगने पर भी देता है, ज़्यादा मांगने पर भी देता है। नाराज़ नहीं होता, खुश होता है, और अपनों से ज़्यादा वो गैर को नवाज देता है। खुदा से बढ़कर के मेहरबान नहीं। खुदा ने आपके घर को जन्नत बनाया, लेकिन आपने 4 रास्तों से जहन्नम बना दिया। ये मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं, अपने से नीचे लोगों को नहीं देखते, इसलिए घर में कदम कदम पर मुसीबत है। अगर मुसीबत से आप निकलना चाहते हैं, अपने से नीचे लोगों को देखिए, अपने से ऊपर लोगों को देखने की गलती मत कीजिएगा।
اگر آپ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے تو دل میں خیال آئے گا اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے، اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہوگا۔ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، الٹی گنگا بہ رہی ہے، قدم قدم پر مصیبت ہوگی، آپ بے چین ہو جائیں گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ سیدھے آپ نے الٹا دیکھا، آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا دل کیسے مضبوط ہوگا میں بتا رہا ہوں۔ 4 چکا والے ہیں، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے، پیدل والے ہیں تو اس کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا کہ میرے خدا تو نے سائیکل نہیں دیا کوئی فرق نہیں پڑتا، پیر تو دیا ہے۔ دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہے۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کے گھر میں جنت جیسا سکون ملے گا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، دل سے دنیا کی محبت جب تک نہیں نکلے گی آپ کو گھر میں سکون نہیں ملے گا۔ گھر میں بھی مصیبت ہوگی، گھر سے باہر بھی مصیبت ہوگی، دل سے دنیا کی محبت نکال دیجئے آپ کو سکون ہی سکون ملے گا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، چھوٹا بچہ اپنی مرضی سے نہیں جیتا، ماں باپ کی مرضی سے جیتا ہے۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے بچے کو، آتا ہے کھانا کھاتا ہے، ہاتھ پوچھتا ہے، 9 دو 11 ہو جاتا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے۔ جو بھی ٹینشن ہے ماں باپ کو ہے، کیونکہ بچہ ماں باپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اگر آپ ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہیں، مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیے، آپ کو بھی اللہ بچے کی طرح بادشاہت عطا فرمائے گا۔ چوتھی اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کیسے پریشان ہوتے ہیں، گھر میں کیسے پریشان ہوتے ہیں، گھر سے باہر کیسے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہمیشہ پیسے کے اوپر ہوتا ہے، کہاں سے کتنا پیسہ آئے، اس پر دھیان نہیں دینا ہے۔ اگر آپ اس پر دھیان دیں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، سکون چلا جائے گا۔ آپ کو اس پر دھیان دینا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے کتنا، مجھے خرچ کتنا کرنا ہے۔ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے، پھونک پھونک کر کے قدم رکھیے، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلائیے، آپ کو کل ہی سے سکون ملے گا۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ 2 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وزیر سے، ایک کام کرو، بازار جاؤ، سب سے اچھی سبزی خرید کر کے لاؤ۔ تو وزیر گیا، بیگن خرید کر کے لایا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب سے اچھی سبزی یہی ہے؟ کہا کہ ہاں، اسی لیے نہ تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر تاج رکھ دیا ہے، وہ جو گھنڈی ہوتی ہے اسی کو تاج بتا دیا۔ جب 1 مہینہ بیگن کھاتا ہے بادشاہ تو کھجلی ہو گئی، کھجلاتے کھجلاتے نیند حرام ہو گئی۔ کہا کہ کون سے گدھے والی سبزی لے کر کے آ گیا، اس سبزی کو انسان تھوڑا کھاتے ہیں، گدھا کھاتے۔ تو وزیر نے کہا کہ ہاں حضور بالکل آپ نے صحیح کہا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر سولی ٹھوک دیا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر سولی ٹھوک دیا۔ تو بادشاہ کو حیرت ہوئی، اس سے پہلے تعریف کیا تو کہا کہ سر پہ تاج ہے، اس کے بعد جب برائی کرتا ہے تو کہتا سر پہ سولی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس سے پہلے تو نے تعریف کیا، تاج بتایا، اب برائی کرتے ہو تو سولی بتا رہے ہو۔ کہا حضور ہم آپ کے تابع نہیں ہیں، ہم سبزی کے تابع نہیں ہیں، ہم تو آپ کے تابع ہیں۔ آپ اگر دن کو رات کہیں گے تو ہم رات کہیں گے، اگر آپ رات کو دن کہیں گے تو دن کہیں گے۔ خدا کی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزاریے، آپ سے بڑھ کر کے بادشاہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا، اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا۔ کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا، اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا۔ مگر آ کے دنیا میں بھولا ہے انسان، نہ کچھ یاد اس کو رہا ہے دو پیمان۔ وہ ماں باپ سے مہرباں ہے زیادہ، ہمارا محافظ نگہباں زیادہ۔ میرے پیارے بھائی رہے دھیان اس کا، بنایا ہے انسان ہے احسان اس کا۔ دھیان سے سنیے گا، خدا کے حوالے سے آپ اس کے بندے ہیں، بندگی کرتے ہیں، بندگی میں کون سی قربانی آپ کو دینی ہے یہ راز بتا رہا ہوں۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، پانی سے مچھلی کو محبت، تو انجام کیا ہوا؟ مچھلی کے اندر بدبو پیدا ہو گئی۔ دنیا سے محبت کا انجام دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مچھلی کو پانی سے محبت، تو مچھلی کا انجام دیکھیے کیا ہوا۔ پانی سے محبت کرنے کی وجہ سے مچھلی کے اندر باس آ گئی، بدبو آ گئی۔
دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ شمع ہے، پروانے کو اس سے محبت تو پروانہ جل جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دنیا سے محبت کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، لوہے کو محبت ہوتی ہے مقناطیس سے، لوہا کالا ہو جاتا ہے۔ دنیا سے محبت کرنے کا نقصان بتا رہا ہوں۔ چکوری ایک پرندہ ہے، رات کے اندھیرے میں جب چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کے آگے وہ چکر کاٹتی رہتی ہے، چکر کاٹ کر کے مر جاتی ہے، چاند کو خبر بھی نہیں۔ دنیا سے محبت کرنے کا نقصان بتا رہا ہوں۔ محبت کرنی ہے تو اللہ سے محبت کرنی ہے، نفع ہی نفع ہے، دنیا کا الگ دین کا الگ۔ یوسف علیہ السلام سے ایک جیلر نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے، کہا مجھ سے محبت مت کرنا، میرے باپ نے بھی مجھ سے محبت کیا تھا، میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، پہلی مصیبت۔ میری پھوپھی نے بھی مجھ سے محبت کیا تھا، میرے اوپر چوری کا الزام لگا، دوسری مصیبت۔ زلیخا نے بھی مجھ سے محبت کیا تھا لیکن مجھ کو جیل میں جانا پڑا، تیسری مصیبت۔ محبت کرنی ہے تو دنیا کے بنانے والے خدا سے محبت کرو، دنیا سے محبت مت کرو، خسارہ ہی خسارہ ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کی محبت میں بخیل ہو گئے، مال خرچ نہیں کر پا رہے، نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ چھوٹا بچہ ہے، اس کی محبت میں آپ بزدل ہو گئے، بہادر نہیں رہے، نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ چھوٹے بچے کی دنیا بنانے کے لیے آپ نے اپنی آخرت برباد کر دی، نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بیوی سے محبت کے نتیجے میں آپ نے حلال کو حلال نہیں دیکھا، حرام کو حرام نہیں دیکھا، اور آپ نے اس کی دنیا بنائی، اپنی آخرت برباد کی، محبت میں نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 99 کوڑے پڑے ہیں مجنو کے اوپر، 10 سے مس نہیں ہوا، ایسا محسوس ہوا کہ پتھر پر کوڑا پڑا، لیکن جب آخری کوڑا پڑا تو رونے لگا، چلانے لگا۔ لوگوں نے کہا کیسا آدمی ہے، 99 کوڑے میں تو روتا بھی نہیں، چلاتا بھی نہیں، کچھ نہیں بولا، خاموشی سے 99 کوڑے کھا لیے اور ایک کوڑے میں چلا رہا ہے۔ تو مجنو کا جواب سنیے، جس وقت 99 کوڑے میرے اوپر پڑ رہے تھے، میں کوڑے کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں لیلا کو دیکھ رہا تھا جو میرے سامنے تھی، اس لیے مجھے کوڑے کا احساس نہیں ہوا۔ جب آخری کوڑا میرے اوپر پڑا تو لیلا میرے سامنے نہیں تھی، اس لیے درد کا احساس ہو گیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ انگلی میں درد ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، باپ نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، تم کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ کہا ابا حضور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پورا جسم صحیح ہے، صرف انگلی میں تکلیف ہے۔ جملے پر غور کیجئے، کیسا اللہ کا شکر ہے، مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ہے، کیسا صبر ہے، مصیبت میں بھی دیکھیں کتنا شاندار صبر ہے کہ ابا حضور تکلیف تو ہے، پورا جسم صحیح سالم ہے، صرف انگلی میں تکلیف ہے۔ کہا کہ بیٹی تمہاری تکلیف کی وجہ سے میری آنکھ کی نیند اڑ گئی۔ تو بیٹی کو حیرت ہوئی کہ ابا حضور بیٹی سے آپ کو محبت ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کہ اللہ سے محبت ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ جب اللہ کی محبت دل کے اندر ہے تو غیر اللہ کی محبت کیسے غالب آ گئی؟ باپ بیٹی کی چوٹ پر ولی بن گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 70 اونٹ سونا اور چاندی سے بھرا ہوا زلیخا نے راہ یوسف میں قربان کر دیا۔ 70 اونٹ سونا چاندی کو قربان کیا ہے زلیخا نے یوسف کی محبت میں۔ جو بھی جیسی جھوٹی خبر لے کر کے آیا وہ ہدیہ دے کر کے، تحفہ دے کر کے قربان کیا، 70 اونٹ کو قربان کیا۔ لیکن جو یوسف سے نکاح ہو گیا تو زلیخا کی توجہ یوسف کی طرف نہیں ہے۔ تو یوسف نے پوچھا کہ زلیخا مجھ سے نکاح سے پہلے تم نے 70 اونٹ قربان کر دیے میری محبت کی خاطر، لیکن جب مجھ سے نکاح ہوا ہے میری طرف دھیان نہیں ہے۔ تو زلیخا کا جواب سنیے کہ جس وقت میں تم سے محبت کرتی تھی، آپ سے محبت کرتی تھی، اس وقت اللہ کو نہیں پہچانتی تھی، جب آپ کے نکاح میں آئی تو اللہ کی محبت دل میں آ گئی، اس لیے خدا کی طرف دھیان زیادہ ہے، آپ کی طرف دھیان نہیں ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بکری چرا رہے ہیں، سامنے سے گزرنے والا ایک ثنا پڑھتا ہوا گزرتا ہے، جس ثنا کو، جس تسبیح کو ہم لوگ تراویح کی نماز میں پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمہ، پڑھ کر کے گزرا۔ ابراہیم علیہ السلام نے راستہ روکا، او اجنبی کیا پڑھ کر کے گزرے؟ کہا خدا کی ثنا پڑھ کر کے گزرا۔ کہا دوبارہ پڑھو۔ کہا ایک مرتبہ فری میں پڑھا، دوبارہ فری میں نہیں پڑھوں گا۔ کہا کیا لینا چاہتے ہو؟ کہا کہ آدھی بکری دینی پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکری بھی خدا کی ہے اور میں خدا کا بندہ ہوں، راہ خدا میں بکری آدھی دے دیتا ہوں، قربان کر دیتا ہوں، تم دوبارہ پڑھو۔
آدھی بکری لے لیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا کہ دوسری بار پڑھو، میری پیاس نہیں بجھی۔ کہ وہ آدھی بکری جو باقی ہے وہ بھی دینی پڑے گی، کہا کہ دے دیا۔ اب کہا کہ تیسری بار پڑھو، کہ اب تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بکری تھی تو وہ بھی دے دیا، اب دینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیسری بار پڑھو، ابھی تو بکری دیا ہے، اگر تیسری بار پڑھو گے تو میں تمہاری بکری کا چرواہا بن جاؤں گا۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ باپ نے خواب دیکھا، بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا ابا حضور آپ کا خواب بھی سچا ہے، آپ بھی سچے ہیں، آپ اپنا خواب سچا کیجئے، لیکن میری 4 فرمائش ہے۔ جب آپ مجھے ذبح کرنا تو اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لینا۔ میری فرمائش ہے جب آپ مجھے ذبح کرنا میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دینا۔ میری تیسری فرمائش ہے جب آپ مجھے ذبح کرنا تو میرا چہرہ آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دینا، تاکہ میں سجدے کی حالت میں قربان ہو جاؤں۔ چھوٹے بچے کی فرمائش ہے، آخری فرمائش ہے۔ ذبح ہونے سے پہلے باپ سے فرمائش کرتا ہے کہ ابا حضور جب مجھے ذبح کر دینا تو میرا کپڑا اتار کر کے میری ماں کو حوالے کر دینا، تاکہ اسے صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو گیا۔ انگلی کٹا کر کے شہادت میں نام لکھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ گردن بچائیں گے، انگلی کٹائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ اکھلی پر چڑھ کر کے برابری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مشیت کا مگر دریا رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا گیا ہے بحر قربانی۔ تیزی کے ساتھ جلسہ نکل گیا، بڑی امید کے ساتھ میں نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کو آباد کریں گے، سجدے سے بھی اور چندے سے بھی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے۔ بہت خوبصورت اچھے ماحول میں آپ نے جلسے کو سنا، سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، تیزی کے ساتھ پیغام نکل جائے گا۔ بہت اچھے ماحول میں آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ایک عظیم مہمان مرشد آباد سے جو آئے ہیں ان کو بھی آپ کو سننا ہے، سن کر کے جانا ہے، جلسے کو مکمل کرا کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ ہم اپنے پیغمبر سے 3 وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جو کمال دیا کسی کو نہیں دیا، جو سیرت دیا کسی کو نہیں دیا، اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ جو نبی کو صورت ملی وہ کسی کو نہیں ملی، اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کا احسان ہمارے اوپر جتنا ہے ماں باپ کا بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کا اچھے احسان ہے، ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے، اور ہمارے نبی کا دوسرا احسان، ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہو، تمہارا آپس میں رشتہ بھائی بھائی کا ہے، ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، ہمارے نبی کا دوسرا احسان۔ تیسرا احسان ہمارے نبی کا کہ دوسرے مسلمان کو ذلیل مت کرنا، دوسرے مسلمان کو عزت دینا، دوسرے مسلمان کو تم عزت دو گے کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے، دوسرے مسلمان کو تم ذلیل کرو گے کعبے کو ڈھانے سے بڑا گناہ ہے۔ چوتھا احسان ہمارے نبی کا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ گناہ میں زندگی کٹ گئی، اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ہم توبہ کریں گے، وہ تانا نہیں مارے گا، گلے لگا لے گا، ہم دوڑ کر کے آئیں گے، ہم پیدل آئیں گے وہ دوڑ کر کے آئے گا، ہم ہاتھ بڑھائیں گے وہ گلے لگا لے گا۔ مایوس نہیں ہونا، توبہ کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی نے بتایا یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے، آخری منزل آخرت ہے، تم مسافر ہو اور اس دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد مت کرنا۔ ہمارے نبی کا آخری احسان کہ دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد مت کرنا۔ نبی کا احسان کیسے ادا ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی سے محبت کریں گے، احسان ادا ہوگا، نبی پر ایمان لائیں گے، احسان ادا ہوگا، نبی کی اطاعت کریں گے، احسان ادا ہوگا، نبی کی عزت کریں گے، احسان ادا ہوگا، نبی کی سنت پر چل کر کے نبی کے دین کی مدد کریں گے، اللہ احسان ادا کر دے گا۔ 3 وجہ سے ہم سنت پر کھڑے نہیں ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول غلط ہو گیا، اس لیے ہمارے گھر میں سنت زندہ نہیں ہے،
اور ہمارا مزاج بدل گیا، ہم دوسرے کی نقل کر رہے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، اس لیے نبی کی سنت زندہ نہیں ہے، اور ہمارے حلق کے نیچے حرام اتر رہا ہے، اس لیے ہم نبی کی سنت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 3 جگہ آپ کو سنت نظر آئے گی، باقی جگہ سنت نظر نہیں آئے گی، جبکہ پوری زندگی پیر سے لے کر کے سر تک سنت نظر آنی چاہیے تھی، قدم قدم پر سنت کو زندہ کرنا چاہیے، لیکن سنت 3 ہی جگہ نظر آئے گی۔ جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو نکاح کرنا ہے، اس وقت سنت یاد آتی ہے، چھوٹا بچہ ختنہ کرنا ہے اس وقت سنت یاد آتی ہے، جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو دفن کرنا ہے اس وقت سنت یاد آتی ہے۔ آپ نے سنت چھوڑا، آپ کو 3 نقصان ہوگا۔ پہلا نقصان، جب آدمی سنت چھوڑتا ہے اس کا فرض چھوٹ جاتا ہے، اس کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس کی سنت چھوٹے گی اس کا واجب چھوٹے گا، جس کا واجب چھوٹا اس کا فرض چھوٹے گا، جس کا فرض چھوٹا اس کو اللہ اپنی پہچان سے محروم کر دے گا۔ اگر آپ سنت چھوڑیں گے اللہ اپنی پہچان سے محروم کر دے گا۔ دوسری بات، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر آپ سنت سے منہ موڑیں گے تو لوگ آپ کو دفن کر کے آئیں گے، اللہ قبلے سے مرنے کے بعد آپ کے چہرے کو موڑ دے گا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ سنت کو چھوڑیں گے تو اللہ کے رسول کی دھمکی آپ کو ملے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا سنت کو مت چھوڑنا، سنت پر کھڑے رہنا، سنت کو زندہ کرنا۔ اگر تم سنت کو چھوڑو گے مسلمان نہیں رہو گے، یہودی اور عیسائی بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارا نبی نہیں رہوں گا، تم میرے امتی نہیں رہو گے۔ ایک جاہل آدمی آیا عالم کے پاس، کیا کہتا ہے داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے؟ تو عالم کے کان کھڑے ہوئے، یہ کہاں سے کہہ رہا ہے داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے؟ کہا کہ مضبوط دلیل میرے پاس ہے۔ کہا دلیل دو۔ کہا کہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی۔ سمجھ میں آ گیا کہ 1 نمبر کا جاہل ہے۔ جاہل کو جاہل کی بھاشا میں سمجھایا، یہ بتاؤ تم نے کہا کہ بچہ پیدا ہوا تھا داڑھی نہیں تھی اس لیے داڑھی سنت نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی نہیں تھے، دانت توڑ کر کے پوپلا بن جاؤ۔ اب اس کو سمجھ میں آیا کہ وہ داڑھی رکھنی سنت ہے۔ نبی کی شعر پڑھتے ہیں داڑھی نہیں رکھتے۔ شعر سننے والے نے کہا کہ عجیب بات ہے، آپ نبی کی شان میں شعر پڑھتے ہو داڑھی نہیں رکھتے؟ کہا کہ داڑھی نہیں رکھتا ہوں کسی کا دل نہیں توڑتا۔ تو پلٹ کر کے کہنے والے نے کہا کہ دل نہیں ٹوٹتا، نبی کا دل ٹوٹ رہا ہے تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ تو شاعر نے ہاتھ چوم لیا کہ تم نے صحیح کہا، آج میری آنکھ سے تم نے پٹی ہٹا دی، آج کے بعد کبھی داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ آج سے 150 سال پرانی بات ہے، پاکستان میں شادی ہو رہی ہے، لڑکا بھی ایک ہی مجلس میں ہے، لڑکی بھی ایک ہی مجلس میں ہے۔ لڑکی نے لڑکا کو دیکھا نہیں ہے، پہلی بار دیکھ رہی ہے، موبائل کا زمانہ نہیں ہے۔ لڑکا عالم ہے، داڑھی والا ہے، نکاح پڑھانے والے استاد ہے شیخ احمد علی لاہوری، نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لڑکی نے جیسے ہی لڑکا کو دیکھا داڑھی والا، کھڑی ہو کر کے کہتی ہے بڑی مجلس میں مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے۔ سارے لوگوں کا سر جھک گیا۔ حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھا کر کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اس لڑکی نے داڑھی والے کا انکار کیوں کیا؟ میں راز بتا رہا ہوں، اس کے باپ نے اس کو حرام کما کر کے کھلایا، اس کے پیٹ میں حرام پہنچا، اس لیے اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت قبول نہیں ہے۔ تیسری بات اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ ہمارا جوان نبی کی سنت کو زندہ کرے گا، داڑھی رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، بہت پیارا جلسہ آپ کا ہو رہا۔ جوان نے پڑھا تھا کہ جس کا سر بڑا ہوتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے، جس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے، جس کا سر بڑا ہوتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے، جس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ یہ سوچا کہ میں بیوقوف کیوں رہوں گا، بڑے سر کو چھوٹا تو کر نہیں سکتا، ہاں بڑی داڑھی کو چھوٹی کر سکتا ہوں۔ اس نے کینچی وینچی تلاش کیا، نہیں ملی۔ اس نے سوچا کہ داڑھی کو کیسے چھوٹی کروں، ایک ترکیب سمجھ میں آئی، بیوقوف کو بیوقوفی والی ترکیب سمجھ میں آئی۔ چراغ سامنے جل رہا تھا، سوچا کہ چراغ سے داڑھی کو چھوٹی کر لیتا ہوں۔ مٹھی میں داڑھی کو لیا، اور جو داڑھی باہر جا رہی تھی چراغ سے سٹا دیا۔ اب داڑھی جیسے آگ سے سٹی، اور جب مٹھی آگ سے سٹی تو ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی چلی گئی۔ شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی،
موچ اڑائے داڑھی بنوائے عورت جیسی شکل بنائے تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے راہ شریعت راس نہ آئے اوروں کا چلن ہے بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا کہ مونچ تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا بتائے سنت میں کیا تو نے پایا محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا بتائے سنت میں کیا تو نے پایا بتائے سنت میں کیا تو نے پایا تماشائی مت بن خبردار ہو جا ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے بڑھاپے میں ہاتھ اٹھا دیجئے ذرا دھیان رکھیے گا چوتھا بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں دھیان سے سنیے گا سیرت کے حوالے سے آپ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں 2-3 پیغام میں سیرت کا جلسہ مکمل ہو جائے گا صرف 2 پیغام میں سیرت کا جلسہ مکمل ہو جائے گا آپ جتنا ادب سے سن رہے ہیں دھیان سے سن رہے ہیں اتنا دھیان سے سنا نہیں جاتا میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کھا پی کر کے جب آدمی بیٹھتا ہے تو 40 منٹ تک اس کا دماغ کام کرتا ہے اس کے بعد جواب دے دیتا ہے لیکن دینی مجلس ہے جلسہ ہے اس کی برکت ہے آپ گھنٹوں سن رہے ہیں آپ کا دل و دماغ تیار ہے تازہ ہے اللہ اس کو سلامت رکھے محبت کو دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں بوڑھا کو دیکھا بھیک مانگ رہا ہے حضرت عمر نے بوڑھے سے پوچھا کہ بھیک کیوں مانگ رہے ہو کہا کہ بال بچہ کما کر کے نہیں کھلا رہا ہے اور ٹیکس کے لیے سرکاری ٹیکس کے لیے مجھ کو بھیک مانگنا پڑ رہا ہے حضرت عمر نے ٹیکس معاف کر کے یہ کہا کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ اس کی کسی کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں اس کو نظر انداز کر دیں ایک آدمی دیکھا کہ دھوپ میں اس کو رکھا گیا ہے اور اس پر تیل ڈالا جا رہا ہے حضرت عمر نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے کہا یہ سرکاری ٹیکس نہیں دے رہا ہے ٹیکس چور ہے اس لیے اس کو یہ سزا مل رہی ہے کہ دھوپ میں اس کو بٹھایا گیا ہے اور اس کے سر پر گرم گرم تیل ڈالا جا رہا ہے حضرت عمر نے کہا کہ تم دنیا میں اس کو عذاب دو گے تو اللہ تمہیں جہنم کا عذاب دے گا ٹیکس نہیں دے رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اتنی کڑی سے کڑی سزا دی جائے اس کا حل نکالا جائے گا ٹیکس ہٹا دیا تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں حضرت عمر سامنے سے گزرے بچہ رو رہا ہے ماں کی گود میں رو رہا ہے پھر واپس آئے بچہ رو رہا ہے حضرت عمر نے کہا کہ تو کیسی ظالم ماں ہے تیری گود میں بچہ رو رہا ہے کہا کہ او اجنبی تمہیں پتہ نہیں ہے میں اپنے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں جب تک یہ بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا عمر کے سرکاری بیت المال سے پیسہ نہیں ملے گا حضرت عمر کو احساس ہوا کہ عمر تو نے کتنا بڑا ظلم کیا چھوٹے چھوٹے معصوم پر اس کے بعد حضرت عمر نے خدمت خلق کے حوالے سے اعلان کیا کہ لوگوں جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو سرکاری وظیفہ دو چاہے وہ دودھ چھوڑے یا نہ چھوڑے آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں آپ نماز پڑھتے ہیں خدا سے قریب ہونے کی گارنٹی نہیں ہے آپ حج کرتے ہیں خدا سے قریب ہونے کی گارنٹی نہیں ہے قریب ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہے آپ خدمت کیجئے ماں باپ کی رشتہ دار کی غریبوں کی بیواؤں کی خدا سے قریب ہو جائیں گے اس کی گارنٹی ہے چوتھا نمونہ دے رہا ہوں دھیان سے سنیے گا نابینا ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے لوگ آنکھ والے ہو کر کے بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے یہاں نابینا ہے حضرت عمر نے کہا کہ او نابینا تم کو مسجد میں نہیں دیکھتا ہوں حالانکہ کہہ سکتا تھا کہ میں نابینا ہوں کیسے مسجد میں جاؤں حضرت عمر نے سوال کیا نابینا سے کہ تم نابینا ہو میں یہ جانتا ہوں لیکن تم مسجد میں کیوں نہیں آتے تمہارے کان میں اذان کی صدا پہنچتی ہے تم مسجد میں کیوں نہیں آتے تو نابینا نے کہا کہ کوئی مجھے لانے والا نہیں ہے حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے ایک خادم مقرر کیا اللہ کے گھر میں اللہ کا بندہ نہ آئے جو خدا کا نہیں ہوا وہ کس کا ہوگا
مسجد کا جلسہ، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی کو دیکھا حضرت عمر نے کہ وہ بایاں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نبی کی سنت کے خلاف تو کھانا کھا رہا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا نبی کی سنت ہے، تو نبی کی سنت کے خلاف کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرا تو دایاں ہاتھ ہی نہیں ہے، جنگ میں کٹ گیا۔ حضرت عمر نے اس کے بائیں ہاتھ کو چوم لیا، خادم مقرر کیا، کہا کہ آج سے تیرا کپڑا تیرا خادم دھوئے گا، آج سے تیرا کپڑا تیری خدمت خادم کرے گا، راہ خدا میں تمہارا ہاتھ گیا ہے، تم بے سہارا نہیں ہو، خدا کا سہارا تمہارے سر کے اوپر ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ گانا بج رہا ہے، گانا گا رہے ہیں لوگ۔ حضرت عمر نے چھاپا مارا، گانا گانے والوں نے کہا کہ حضور ہم نے تو ایک ہی گناہ کیا، آپ سے ٹریپل گناہ ہوا ہے، 3 گناہ ہوا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ آپ بغیر اجازت کے آئے، پہلا گناہ ہوا، دروازے سے نہیں آئے، دوسرا گناہ ہوا، آپ نے مسلمان کے گھر میں جاسوسی کیا، تیسرا گناہ ہوا، ہم نے تو سنگل گناہ کیا ہے، آپ نے ٹریپل گناہ کیا ہے۔ حضرت عمر کا ادب دیکھیے، تم بھی گنہگار ہو، ہم بھی گنہگار ہیں، چلو ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، تم اپنے گناہ سے توبہ کرو۔ رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، بلا لو دیکھ لے ابن، بلا لو دیکھ لے ابن، کس دھن میں ابن خطاب ہے آیا۔ رسول اللہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، بلا لو دیکھ لے کس دھن میں ابن خطاب ہے آیا۔ کہا چادر کا دامن کھینچ کر اب اے عمر کیا ہے، چلا تھا آج کس نیت سے، کس نیت سے آیا ہے۔ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ عاشق بننا، نعرہ تکبیر، عاشق بننا ہے حضرت عمر کی طرح، عاشق بننا ہے ابو بکر کی طرح۔ انشاءاللہ ربیع الاول میں نبی کا جشن منائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ یہ دیکھیں کتنے چور پکڑے گئے، سیدھے ہاتھ اٹھایا، سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی کی مجلس ہے، جبریل آئے اور کہا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نبی کے کان کھڑے ہوئے، جبریل نے کہا کہ غریبوں سے محبت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا مجھے پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے سبحان اللہ کہا۔ جبریل نے کہا کہ خدا کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بندوں کا فقر، بندوں کا صبر، بندوں کی قربانی، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے سبحان اللہ کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سارے امتی کے کان کھڑے ہو گئے۔ خوشبو پسند ہے، عورت پسند ہے، دیندار عورت پسند ہے، اور نماز پسند ہے۔ سب نے سبحان اللہ کہا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے جوش میں، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، نیک کام کرتا ہوں، دوسرے کو نیک کام کا حکم کرتا ہوں، گناہ نہیں کرتا، دوسرے کو گناہ چھوڑنے کی تاکید کرتا ہوں، پھٹا پرانا کپڑا پیبند کے ساتھ پہن لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے سبحان اللہ کہا کہ بہت اچھا۔ وہ بیٹھے، حضرت عثمان کو جوش آیا کہ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہوں، ننگے کو کپڑا پہناتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعا دی، وہ بیٹھے۔ حضرت علی کو جوش آیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، گرمی کا روزہ رکھنا، انشاءاللہ رمضان میں پانی پی کر کے روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ کوٹھی پر چڑھ کر کے روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، قرآن کی گرمی کا روزہ رکھنا مجھے پسند ہے، حضرت علی نے کہا۔ اس کے بعد کہا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا مجھے پسند ہے، اور دشمن سے مقابلہ کرنا، اپنی جان دینا یا دوسرے کی جان لینا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مجھے پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، دعا دیا، وہ بیٹھے۔ اس کے بعد ابو بکر کھڑے ہوئے،
جو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں سب کے کان کھڑے ہوئے کہ ابو بکر کو کیا چیزیں پسند ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھ کو تسلی ہو جاتی ہے, مجھے پسند ہے, آپ کے اوپر مال خرچ کرتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے یہ پسند ہے, میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے مجھ کو یہ پسند ہے. اللہ کے رسول نے دعا دی. وہ بیٹھے. حضرت ابو بکر رات میں سوتے نہیں ہیں, دن میں سوتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ ابو بکر ساری دنیا رات میں سوتی ہے, آپ دن میں سوتے ہو, رات میں کیوں نہیں سوتے؟ کہا کہ نبی کا ارادہ ہے مکہ سے مدینہ جانے کا, مکہ چھوڑ کر کے دشمن سے جان بچا کر کے مدینہ جانے کا ارادہ ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ نبی رات میں سفر کریں گے, میرے گھر پر آ کر کے دروازے پر دستک دیں گے, میں سوتا رہوں گا, یہ نبی کی شان میں بے ادبی ہوگی, اس لیے میں رات میں جاگتا ہوں تاکہ نبی کو مجھے نیند سے بیدار کرنے میں زحمت اٹھانی نہ پڑے. ہجرت کا سفر ہے, ابو بکر آگے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں, کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں. اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا ابو بکر کیا تماشا ہے, کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس خیال سے چلتا ہوں جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ آگے کہیں دشمن نہ ہو, وہ تیر چلائے تو میں آگے آ جاتا ہوں تاکہ ابو بکر کا سینہ ہو, نبی کی جان بچ جائے. جب خیال ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی دشمن گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ پیٹھ ابو بکر کی ہو, نبی کی جان بچ جائے. اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر اپنی جان کو مصیبت میں ڈال کر کے نبی کی جان بچانا چاہتے ہو؟ ابو بکر کا جواب سنیے, عاشق بننا ہے تو ابو بکر کی طرح عاشق بننا ہے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے, بالکل صحیح جا رہا, گھبرانے کی بات نہیں ہے. 12 بج جانے کے بعد 7 خون ایسے معاف ہے. ذرا دھیان سے رکھیے گا. ابو بکر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو ابو بکر کا نقصان ہے, باقی کسی کا نقصان نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول کو اگر کچھ ہو گیا تو پوری دنیا کا نقصان ہے, پوری ملت کا نقصان ہے, اس لیے اپنی جان پر کھیل کر کے نبی کی جان بچا رہا ہوں. رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر, محمد تو سلطان ہے انبیاء کے, صحابہ کے سلطان صدیق اکبر, سب سے ہے برتر, سب سے ہے برتر, نبی سے ہے کمتر, نعرے تکبیر اللہ اکبر. رسول اللہ کو دنیا نے مانا, زبانوں پہ ہے اب تک فسانہ, نہیں اسلام سے خالی زمانہ, سنو اکبر کا یہ قومی ترانہ, شافع محشر دو عالم کے سرور, نعرے تکبیر اللہ اکبر, نعرے تکبیر اللہ اکبر, نعرے تکبیر اللہ اکبر. تیزی کے ساتھ سیرت کا جلسہ نکل گیا. ماں بہنوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں, آپ لوگ انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی بیوی کو سر پر بٹھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے, غلطی مت کیجیے گا, جینا حرام ہو جائے گا. دھیان سے سنیے گا, آپ لوگ سن رہے ہیں, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت علی نے سوال کیا ہے یا رسول اللہ فاطمہ سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے زیادہ محبت ہے؟ کتنا خطرناک سوال ہے, لیکن اللہ کے رسول کا کتنا پیارا جواب ہے, آپ کو سن کر حیرت ہوگی. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ بیٹی ہے آپ کی, میں آپ کا بھائی ہوں, فاطمہ بیٹی ہے آپ کی, میں داماد ہوں, کس سے زیادہ آپ کو محبت ہے؟ اللہ کے رسول کا کتنا پیارا جواب دیا ہے, سانپ بھی مر گیا لاٹھی بھی بچا لیا. کہا کہ سب سے زیادہ فاطمہ کی محبت ہے, لیکن سب سے زیادہ عزت آپ کی ہے, فاطمہ سے زیادہ عزت آپ کی ہے. فاطمہ آئی ہے, نبی کی خدمت میں آئی ہے, کہ یا رسول اللہ کس آدمی سے میرا آپ نے نکاح کر دیا؟ علی سے نکاح کر دیا, آنکھ کمزور ہے, علی کی آنکھ کمزور ہے, علی سے آپ نے نکاح کر دیا. اللہ کے رسول کا پیارا جواب سنیے, اے فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لانے والا علی تھا, علی سے تمہارا نکاح کیا ہے. فاطمہ میرے خاندان میں میرے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا, علی سے تمہارا نکاح کیا ہے. فاطمہ میرے خاندان میں میرے بعد سب سے بڑا اخلاق والا علی تھا, علی سے تمہارا نکاح کیا ہے. بیٹی صورت کو مت دیکھنا, سیرت کو دیکھنا. بیٹی ناراض ہو کر کے آئی, علی سے خفا ہو کر کے آئی. اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ کہاں سے آئی ہو؟
علی سے خفا ہو کر کے آئی ہوں. کہا کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں, علی تمہارے شوہر ہیں, علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم مت رکھنا. آج تو تمہیں دروازہ کھلا مل گیا, اگر کل علی کی اجازت کے بغیر آئی تو دروازہ بند تو ملے گا, کھل نہیں سکتا. بیٹی علی تمہارے شوہر ہے, میں تمہارا باپ ہوں, علی کو ناراض مت کرنا. اگر ناراض ہو جائے تو معافی مانگ لینا. اگر علی کو تم نے ناراض کیا, علی نے تمہیں معاف نہیں کیا, اس حال میں تمہارا انتقال ہو گیا. بیٹی میں زندہ رہا, میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں, پڑھاؤں گا بھی نہیں. ماں کی مجلس ہے, بیٹی کی مجلس ہے. ماں اور بیٹی دونوں کی عمر برابر ہے. ماں کا نام عائشہ ہے, بیٹی کا نام فاطمہ ہے. دونوں ماں بیٹی کی عمر برابر ہے. ماں سوتیلی ہے, بیٹی سوتیلی ہے, لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے. دل کی بات ماں بیٹی سے کہہ دیتی ہے, بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے. ماں بیٹی کی ایک مجلس ہے, بیٹی مسکراتی ہے, فاطمہ مسکراتی ہے. تو ماں نے پوچھا, عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی کیوں مسکراتی ہو؟ کہا خیال آیا. کہا کیا خیال آیا؟ کہ یہ خیال آیا کہ آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو, میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں. سمجھ میں آ گیا, بیٹی کو فخر ہو رہا ہے, ادب بھی دینا ہے اور حوصلہ بھی دینا ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ بیٹی تو نے سچ کہا, اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا, اسی نبی کے صدقے میں ہمیں دین ملا, اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا. لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے. اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں عائشہ کو کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ کہا کہ بیٹی ایک وقت آئے گا تو بھی انتقال کرے گی, قبر میں پہنچے گی, میں بھی انتقال کروں گی, قبر میں پہنچوں گی. بیٹی ایک وقت آئے گا قیامت قائم ہوگی, تو بھی قبر سے نکلے گی, اللہ کے پاس پہنچے گی, میں بھی قبر سے نکلوں گی, اللہ کے پاس پہنچوں گی. اللہ تمہارے حق میں فیصلہ کرے گا, ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا. تو بھی جنت میں جائے گی, میں بھی جنت میں جاؤں گی. بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے, جب تو جنت میں جائے گی تو تیرے ہاتھ میں رسول اللہ, تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا. لیکن بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا. جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتحام, آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر. ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر, ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر. ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر, ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر. عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر, عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر. شادی کا موقع تھا, بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ. جلسے کو تیزی کے ساتھ میں نکال رہا ہوں, تھوڑا سا آپ کا جلسہ باقی رہ گیا ہے. ماں بہنوں کا پیغام چل رہا ہے, اس کے بعد جوان تک پہنچوں گا, بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے بوڑھے تک جاؤں گا, میرے حصے کا جلسہ نکل جائے گا. 15 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے. آپ لوگ 15 منٹ کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے, اگلے مہمان کا استقبال کریں گے, ان کو مکمل سن کر کے جائیں گے, دعا پر جلسہ مکمل کرائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل مجمع میں جانے والے کم لوگ ہیں اور مجمع میں رہنے والے لوگ زیادہ ہیں, یہ دلیل ہے کہ جلسہ کامیاب ہے. اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر کوئی دودھ پیتا بیٹا ماں باپ کی گود میں پیشاب کرے اور پیشاب بدن میں نہیں لگا ہے, کپڑے میں ہے, تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مارا, گاڑا جھاڑ لیا, کپڑا پاک ہو گیا. لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے, بیٹی اگر ماں باپ کی گود میں پیشاب کرے تو کپڑے پر 1-2 مٹھی پانی مارنے سے کچھ نہیں ہوگا, کپڑا اتارنا پڑے گا, بار بار دھونا پڑے گا, داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے, تب کپڑا مکمل پاک ہوگا. نقطے کی بات ہے کہ بیٹا پیشاب کیا ہے, زیادہ محنت نہیں ہے, پاک ہو گیا. لیکن بیٹی پیشاب کرے, کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے, 4 گنی محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے. پالن حقانی نے یہاں سے نقطہ نکالا, بیٹی پیشاب کرے اس کو پاک کرنے میں زیادہ محنت ہے, بیٹا پیشاب کرے اس کو پاک کرنے میں کم محنت ہے. اسی طرح بیٹی کی تعلیم بیٹا سے زیادہ ہے, بیٹے کی تعلیم بیٹی سے کم ہے. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے, پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے, دوسری منزل میں وہ بیوی ہے,
تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دیں گے، اچھی بیٹی ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ساس ہوگی۔ آپ بیٹی کو بنائیے، آپ کو اچھی بیوی ملے گی، اچھی ماں ملے گی، اچھی ساس ملے گی۔ ایک آدمی پڑھتا ہے، مرد پڑھتا ہے، ایک آدمی پڑھتا ہے، لیکن جب عورت پڑھتی ہے تو خاندان پڑھا کرتا ہے۔ 700 سال کے بعد حملہ ہوا مسلمانوں کے اوپر، 3 کروڑ مسلمان قتل ہو گئے، تلوار نے کوئی کام نہیں کیا۔ تلوار سے زیادہ طاقتور کون سی چیز ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 کروڑ مسلمان قتل ہو گئے، تلوار نے کوئی کام نہیں کیا۔ مسلمانوں کی جورو بیٹی کو زبردستی دشمنوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ مسلمان کی جورو بیٹی تھی، پڑھی لکھی تھی، اسلام کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا۔ جو قتل کرنے والے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تلوار سے بھی زیادہ طاقتور اگر کوئی چیز ہے تو عورت کی تعلیم ہے۔ چوتھی بات بتانے کو میں جا رہا ہوں۔ ہارون رشید کے دربار میں لڑکی آئی، اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھ کو نوکری دے دو۔ لڑکی نے کہا تمہاری ناک چپٹی ہے، بدصورت ہو، تمہارے منہ میں گوٹی کا نشان ہے، بدصورت ہو، اس لیے نوکری نہیں دے سکتا۔ لڑکی ڈٹ گئی، کیا آپ نے دونوں بات غلط کہی ہے، میں ثابت کر دوں گی، اگر ثابت کر دوں گی تو آپ نوکری دے ہوئے۔ تو بادشاہ نے چیلنج کو قبول کیا۔ لڑکی نے کہا کہ ہرن کی ناک چپٹی ہوتی ہے پھر بھی ہرن خوبصورت ہوتا ہے، وہ جانور ہو کر کے اگر ناک چپٹی ہے خوبصورت ہو سکتا ہے تو میں اشرف المخلوقات انسان ہو کر کے خوبصورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ نے کہا کہ منہ میں گوٹی کا نشان ہے، بدصورت ہو اس لیے نوکری نہیں دوں گا۔ اب چاند کو دیکھیے، چاند کے منہ میں گوٹی کا نشان ہے، جب چاند خوبصورت ہو سکتا ہے تو میں بدصورت کیسے ہو سکتی؟ ہارون رشید کے دربار میں 2 لڑکی آئی، ایک کالی ہے، گوری ہے، دونوں نے کہا کہ نوکری دے دو۔ بادشاہ نے سوچا کہ کالی کو نوکری بھی نہیں دوں گا، گوری کو بھی نہیں نوکری دوں گا، منطق سے دونوں کو بیوقوف بنا دیتا۔ کالی سے کہا کہ ایک ہی نوکری ہے، ایک کو دوں گا دوسری کو نہیں دوں گا، دوسری کا دل ٹوٹے گا، اس لیے اس کو بھی نہیں دوں گا اس کو بھی نہیں دوں گا۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا میں گوری ہوں مجھ کو نوکری دے دو، یہ کالی ہے اس کو نوکری مت دو۔ تو بادشاہ نے گوری سے کہا تو اگر ثابت کر دے گی کہ تو گوری ہے کالی سے اچھی ہے، کالی سے کہا تو اگر ثابت کر دے گی تو گوری سے اچھی ہے تو نوکری تم کو مل جائے گی۔ تو گوری لڑکی نے کہا ہے مشک نافہ کالی موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا اور جو دوزخی ہوں گے منہ کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت، جنت میں جانے والے کا چہرہ گورا، جہنم میں جانے والے کا چہرہ کالا۔ جہنمی پر جنتی کو فضیلت ہے، کالی پر گوری کو فضیلت ہے، مجھ کو قبول کر لیجئے۔ موتی ہے دوسری طرف کوئلہ ہے، کوئلہ پر موتی کو فضیلت ہے، اسی طرح اس کالی لڑکی پر گوری لڑکی کو فضیلت ہے، مجھ کو نوکری دے دیجئے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت، ایک طرف آنکھ کی پتلی ہے کالی ہے، اس میں نور ہوتا ہے، جس طرح اس کو فضیلت ہے اسی طرح کالی لڑکی میں ہوں، مجھ کو فضیلت ہے۔ بادشاہ سلامت کستوری ہے، روئی سے بڑھ کر کے ہوتی ہے، اسی طرح یہ صورت والی ہے، میں سیرت والی ہوں، اس سے بڑھ کر کے ہوں، مجھ کو نوکری دے دیجئے۔ تو کالی گوری لڑکی نے سوچا میں خاموش رہوں گی، مقدمہ ہار جاؤں گی، نوکری اس کو مل جائے گی۔ جٹ سے کہا کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے، اس کا دوسرا مصرع لگا نہیں تو جھٹ سے کالی نے لگایا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کیا ہو رہا؟ کہا حضور پہلے تو جھگڑا چل رہا تھا، اب عورتوں کا رگڑا چل رہا ہے۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ بکھیڑا تو آپ ہی کا کھڑا کیا ہوا ہے، تھوڑا سا صبر کر دیجئے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پر بیٹھتا ہے۔ تو گوری نے کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے۔ بادشاہ سلامت، ہمارے نبی دن میں آئے،
دن کو رات پر فضیلت ہے، اسی طرح گوری ہوں کالی پر فضیلت ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے۔ اب بڑے افسوس سے اور بڑی امید سے گوری لڑکی نے بادشاہ کو مخاطب کیا ہے، انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت سر اٹھائیے، سورج اور چاند ستارے کو دیکھیے، سب گورے ہیں، اسی طرح میں گوری ہوں، جیسے ان کو فضیلت ہے ہم کو فضیلت ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے کہا حضور جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا۔ بادشاہ پیشاب خانے میں گیا، بیر ٹوٹ کر کے گرا پیشاب خانے میں، پکا بیر تھا، بالکل پیلا تھا، ٹس ٹس تھا، منہ میں پانی آ گیا۔ بادشاہ چاروں طرف دیکھ رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جھٹ سے بیر اٹھایا، دھو کر کے منہ میں رکھ لیا۔ رات میں مشاعرہ چل رہا، ایک لڑکی نے مصرع پڑھا، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بادشاہ کے کان کھڑے، لڑکی نالائق لڑکی کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی تھی؟ اگر آج اس نے پول کھول دیا تو عزت کا تو جنازہ اٹھ جائے۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اس کا منہ مارنا ہوگا، اور جب منہ ماریں گے کیسے؟ تو پیسے سے منہ مارتے۔ مٹھی میں پیسہ لے کر کے بادشاہ قریب آتا ہے، کہتا کہے گی کیسے کہے گی کیسے کہے گی کیسے کہے گی کیسے، یہ انعام تو لے لے راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بادشاہ ادھر پیسہ دے رہا ہے، لڑکی ادھر مصرع داغ رہی ہے۔ اب بادشاہ حیران ہے کہ یہ لڑکی 150 میں ماننے والی نہیں ہے، یہ تو پورا خزانہ خالی کر دے گی۔ لڑکی کو یہ سمجھ میں آ رہا کہ بادشاہ کو میرا یہ مصرع بہت پسند آ رہا، اس لیے بار بار انعام لینے کے چکر میں وہی مصرع پڑھ رہی ہے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ بادشاہ نے کھسیا کر کے کہا کیا بار بار دھمکی دے رہی ہے، یہی نہ کہے گی؟ پیشاب میں بیٹھا تھا، بیت ٹوٹ کر کے گرا تھا، منہ میں پانی آ گیا، دھو کر کے کھا لیا، کہہ دے حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ انشاءاللہ بیٹی سے زیادہ بیٹے کو تعلیم دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ 2-3 آدمی بائی پاس گئے ہیں، لیکن پورا مجمع بیدار ہو کر کے ڈس بریک مار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کے توازن کو سلامت رکھے، آپ کے علم میں اللہ اضافہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مطالعہ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، آخری مطالعہ۔ رات کا سناٹا ہے، لڑکا لڑکی کے پاس آیا، لڑکا سے زیادہ لڑکی دیندار ہے۔ لڑکا کہتا ہے میں تم سے منہ کالا کرنے کے لیے آیا ہوں، زنا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ دیکھو باہر کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ لڑکا گیا، ایک بار آیا، کہا سب سو رہے، کوئی جاگ نہیں رہا۔ دوسری بار گیا، پھر آ کر کے کہتا کوئی جاگ نہیں رہا، سب سو رہے۔ پھر تیسری بار گیا، آیا اور کہتا سب سو رہے، کوئی جاگ نہیں رہا ہے۔ لڑکی سمجھ گئی کہ یہ دیندار نہیں ہے۔ لڑکی کہتی ہے خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ کہہ کہ وہ جاگ رہا ہے۔ اگر وہ جاگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، میں گناہ نہیں کر سکتی۔ لڑکی آگے ہے، لڑکا پیچھے ہے۔ پلٹ کر کے لڑکی نے دیکھا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں عاشق ہوں۔ کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا میں عاشق ہوں۔ کہا کہ میرے پیچھے کیا آ رہے ہو؟ مجھ پر کیا عاشق ہو؟ میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔
عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جاؤ. لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر دھیان دینے لگا. لڑکی نے کہا تو جھوٹا عاشق ہے, سچا عاشق نہیں ہے. اگر سچا عاشق ہوتا تو میری طرف دھیان جاتا, دوسرے کی طرف دھیان کیسے چلا گیا. تیسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے, اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. شوہر کی نیت خراب ہے, بیوی کے رہتے ہوئے کسی اور سے چکر چلا رہا ہے اور چوری چھپ کے دوسرے سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے. نیا کپڑا پہنا ہے, خوشبو لگا رہا ہے, جمعہ کے بہانے سے بیوی سے کہہ رہا میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. عورت کو سمجھ میں آ گیا دوسری شادی کا چکر ہے, نیا کپڑا پہن کر کے جا رہا دوسری شادی پڑھنے کے لیے. تو بیوی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے. اتنی جلدی بھی کیا ہے, ایک گلاس پانی پی لو. پانی پینا تھا کہ 3 دن کے لیے سو گیا. 3 دن کے بعد جب اٹھا تو اب جا رہا جمعہ پڑھنے کے لیے. تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے. کہا جمعہ نہیں اتوار ہے. نیند کی گولی گھول کر کے پانی میں دے دیا تھا, اس کو تم پی کر کے 3 دن کے بعد اٹھے ہو. دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دو. ابھی تو نیند کی گولی کھلایا, اس کے بعد زہر کی گولی گھول کر کے کھلا دیں گے, سیدھے قیامت میں اٹھو گے, اس سے پہلے نہیں اٹھو. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. جلسے میں عورت آئی, دستار بندی کا جلسہ تھا, قرآن کی فضیلت سنا کہ سر پر اللہ تاج رکھے گا. سوچا کہ یہ عزت کیوں نہیں ہم کو مل جائے, بیٹا نہیں تھا. تو شوہر ہی سے کہا کہ تم ہی حافظ بن جاؤ, جو عزت تم کو ملے گی مجھ کو اس پر فخر ہوگا. تو شوہر نے کہا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھتا ہے, بڑھاپے میں کون حافظ بن جائے. کہا رے اللہ کے بندے ہمت کرو, ہمت کے ساتھ خدا ہے. شوہر تیار نہیں ہوا. عورت کو سمجھ میں آ گیا کہ کیسے تیار ہوگا, حفظ کرنا کتنا آسان ہے. عورت نے کہا کہ میں انعام دوں گی اگر تم حفظ کر لو گے. تو شوہر نے پوچھا کیا انعام دو گی؟ کہا کہ میں تمہاری دوسری شادی کر دوں گی, تم صرف حفظ کر کے دکھاؤ. اب کیا تھا, دوسری شادی کے چکر میں رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا. بادشاہ کو پتہ کرنا ہے کون سی عورت جاہل ہے, کون سی عورت پڑھی لکھی ہے. تو ایک بیوی کے پاس آ کر کے پوچھتا صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی. کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا منہ میں پان تھا, مزہ بدل گیا. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے, نفیس مزاج رکھتی ہے. دوسری عورت کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہاں ہو رہی ہے. کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا ناک میں نت تھی, ٹھنڈی پڑ گئی, اس سے پتہ چلا صبح ہو رہی ہے. بادشاہ بڑا خوش ہوا, نفیس مزاج ہے, پڑھی لکھی ہے. تیسری بیوی کے پاس جا کر کے پوچھا صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی ہے. کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی, اس سے پتہ چلا صبح ہو رہی ہے. بادشاہ بڑا خوش ہوا, پڑھی لکھی ہے, نفیس مزاج ہے. اب چوتھی بیوی کے پاس آیا معلوم کرنے کے لیے کہ پڑھی لکھی ہے کہ نہیں. وہ پڑھی لکھی نہیں تھی. پوچھا کہ صبح ہو رہی, کہاں ہو رہی ہے. کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا پیشاب آ رہا ہے, پخانہ آ رہا ہے, اس سے پتہ چل رہا ہے. بادشاہ اورنگزیب کے زمانے میں ایک لڑکی نے 4 مردوں سے نکاح کیا. بادشاہ نے لڑکی کو بلا کر کے کہا او بے شرم لڑکی, تم نے 4 مرد سے نکاح کیسے کر لیا؟ کہا کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی, مسئلہ معلوم ہوا تھا, اس پر عمل کیا. بادشاہ کو بھی حیرت ہوئی, چوری بھی کر رہی, سینہ زوری بھی کر رہی. کہا کون سے جلسے میں گئی تھی؟ کہا کہ جلسے میں گئی, مسئلہ معلوم ہوا تھا کہ آدمی زنا کیوں کرتا ہے جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے. یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا تھا؟ اور میں نے تو یہیں تک سنا. اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوری کھانے کے لیے. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ, آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ, آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی, بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے, چگلی تو ان کے سامنے بس دال بات ہے. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے, چگلی تو ان کے سامنے بس دال بات ہے. سینے
میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ عورتوں کے بیان کو یہی مکمل کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کی ملت کے بچے، ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ علم اور ہنر کے لیے آپ کے بچے کو قبول فرمائے۔ بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی بچے سے کہہ رہا ہے میں تمہارا باپ بن جاؤں تو اس سے خوش ہے؟ تو بچہ دیکھیے کتنا عقل مند ہے، باپ بنو گے میں خوش نہیں ہوں، ماں بن جاؤ میں خوش ہو جاؤں گا، کیونکہ میرا باپ تمہاری میٹھی میٹھی بات سے بہت خوش ہوگا۔ بچہ رو رہا ہے، کھانا سامنے ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کھانا گرم ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ تھوڑا سا صبر کر لو، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، کھا لینا۔ تو بچے کا جواب سنیے، کتنا عقل مند بچہ تھا۔ اللہ آپ کو ایسا ہونہار عقل مند بیٹا عطا فرمائے۔ بچے کا جواب سنیے، جب تک میں صبر کروں گا کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا تم سب کے سب چٹ کر جاؤ گے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ بادشاہ کا بیٹا، بادشاہ وزیر کے گھر آیا، وزیر کا بیٹا سرانے کھڑا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹا تمہارا گھر اچھا ہے یا میرا گھر اچھا ہے؟ تمہارا گھر اچھا ہے یا میرا گھر اچھا ہے؟ بچے کا جواب سنیے۔ جس بچے کو اللہ ہونہار بناتا ہے اس کی عقل بڑھا دیتا ہے۔ عقل کی حفاظت کیسے ہوگی، عقل کیسے بڑھے گی، میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو موبائل سے دور رکھیے، اس کا دماغ صاف رہے گا، اس کا دل ناپاک نہیں ہوگا، آپ کے بچے کی عقل میں اللہ اضافہ فرما دے گا۔ انشاءاللہ موبائل سے ہمارا بچہ دور رہے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچہ سے پوچھا ہے تمہارا گھر اچھا ہے کہ میرا گھر اچھا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا ہے۔ وزیر کا بچہ کتنا پیارا جواب دیتا ہے کہ بادشاہ سے گھر سے میرا گھر اچھا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ اس وقت بادشاہ میرے گھر میں ہے اس لیے میرا گھر بادشاہ کے گھر سے اچھا ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اسکول کا بچہ ہے، حضرت تھانوی نے سوال پوچھا عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ کہا کہ انگلش سے عربی اچھی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگلش میں نازل نہیں ہوا ہے۔ چوتھی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے 2 سال سے نہیں آ رہا ہے، پڑھانے والا جو ماسٹر ہے مسلمان ہے، بچہ مسلمان کا ہے، 2 سال سے اسکول میں نہیں آ رہا، تو ماسٹر صاحب نے اس کے باپ کو بلا کر کے پوچھا تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے 2 سال سے اسکول نہیں آ رہا؟ تو کہا کہ 2 سال سے قرآن سیکھ رہا ہے، 15 پارے پڑھے ہیں، 15 پارے باقی ہیں، 2 سال اور لگائے گا مدرسے میں، اس کے بعد اسکول آئے گا۔ تو ماسٹر صاحب کا جواب سنیے، ماسٹر صاحب کہتے ہیں تمہارے بچے کا 2 سال برباد ہو گیا، قرآن کے پیچھے لگاؤ گے 2 سال اور برباد ہو جائیں گے۔ مسلمان ہو کر کے کہہ رہا ہے، قرآن کے ساتھ مسلمان کا یہ سلوک ہے۔ چوتھا نمونہ دھیان سے سنیے گا، رمضان کا مہینہ ہے، بچہ تربوز کھا رہا ہے، 12 سال سے بھی زیادہ کا بچہ ہے، تربوز کھا رہا ہے۔ تو کہا کہ او بے شرم، تربوز کھا رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا؟ کہا کہ ہم کو جنوری فروری معلوم ہے، رمضان معلوم نہیں ہے۔ دادا کی انگلی پکڑ کر کے پوتا آیا ہے، مسجد کے امام صاحب سے ملاقات ہوئی، تو دادا نے کہا کہ میرے پوتے کو نصیحت کیجئے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو پوتا کا جواب سنیے، اسکول میں پڑھ رہا، مدرسے کی ہوا نہیں لگی ہے، جواب سنیے، وہ کہتا ہے کہ میں کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ اسکول میں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں بنائیے شوق سے، پروفیسر بنانا چاہتے ہیں شوق سے بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، پروفیسر آصف فیضی، اس نے کہا کہ قرآن میں ہم پردہ کو نہیں مانتے، نکاح کو نہیں مانتے، طلاق کو نہیں مانتے۔ کیوں کہا؟ اسکول کی تعلیم ملی، مدرسے کی تعلیم نہیں ملی۔ حمید دلوائی عدالت کا چیف جسٹس ہے، مسلمان ہو کر کے کہتا میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، دفن مت کرنا۔ کیوں؟ اسکول کی تعلیم ملی، مدرسے کی تعلیم نہیں ملی۔ نرگس نام کی مسلمان عورت ہے، اداکارہ، فلمی ہیروئن ہے، کیا کہتی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، دفن مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکول کی تعلیم ملی، مدرسے کی تعلیم نہیں ملی۔ وسیم رضوی کل تک مسلمان تھا، اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن آج کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا، دفن مت کرنا۔ کیوں؟ مدرسے میں تعلیم نہیں ملی، اسکول کی تعلیم ملی۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا اسکول میں بھی پڑھے، مدرسے کی تعلیم بھی حاصل کرے، تو میں راستہ بتاؤں گا، انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 20 سال کے بعد شادی کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 20 سال کے بعد شادی کریں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، کوئی بیٹی نہیں دے گا۔ اچھا، بہت سارے بوڑھے نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، لگتا ہے ان کا بھی دوسرا تیسرا ارادہ ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ماسٹر بھی بنے، حافظ بھی بنے، میں آسان راستہ بتاتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کا بچہ دونوں حاصل کر لے گا، اسکول بھی تعلیم حاصل کرے گا، مدرسے کی بھی تعلیم حاصل کرے گا۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ 5 سال اسکول میں اپنے بچے کو پڑھائیے۔ جب 5 سال میں اسکول میں بچہ مکمل پڑھ لے، اسکول سے نکال کر کے اس کو مدرسے میں داخل کیجئے 3 سال کے لیے۔ 3 سال کے اندر وہ حافظ بنے گا، اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہو جایا کرتا ہے۔ جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے، ٹیوشن کرائیے، وہ بچہ سب سے آگے نکل جائے گا، سب کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ آپ خوش نصیب باپ رہیں گے کہ آپ کا بچہ دین سے لے کر کے دنیا تک مالا مال ہو گیا۔ خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو۔ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر ماشاءاللہ۔ بس 2 پیغام آپ کو دوں گا، زیادہ تھکانا نہیں چاہتا ہوں۔ ہمارے حصے میں اگر آپ تھک گئے تو دوسرے مہمان کو آپ کیا سنیں گے؟ صرف 2 پیغام 5 منٹ میں نکل جائے گا۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بالکل جوان کے حوالے سے سنا رہا ہوں، جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ 100 مرتبہ بھی دعا ہوگی پھر بھی جوان نہیں ہوں گے۔ ہاں انشاءاللہ جنت میں جوان ہوں گے۔ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ 5 وجہ سے۔ پلان نہیں بناتا کہ کل کو کیا کرنا ہے، اگلے مہینے کیا کرنا ہے، اگلے سال کیا کرنا ہے، پلان نہیں بناتا، اس لیے ترقی نہیں کر رہا ہے۔ وہ جوان ترقی کرے گا جو پلان بنائے گا۔ کون جوان ترقی نہیں کرے گا؟ جو خواب نہیں دیکھتا۔ جو خواب نہیں دیکھتا وہ محنت نہیں کرے گا، جو خواب دیکھے گا وہ محنت کرے گا۔ خواب دیکھنے والے، محنت کرنے والے کو ترقی ہوگی، جو خواب نہیں دیکھتا، محنت نہیں کرتا، اس کو ترقی نہیں ہوگی۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، کون جوان ترقی کرے گا؟ جو نصیحت پکڑتا ہے، ٹھوکر نہیں کھاتا، وہ جوان ترقی کرے گا۔ جو نصیحت نہیں پکڑتا، ٹھوکر کھانا مقدر ہو جائے گا، وہ ترقی نہیں کرے گا۔ کون جوان ترقی کرے گا؟ نہیں کرے گا جو ذمہ داری قبول کرتا ہے، پڑھنے کی ذمہ داری ہے تو پڑھ کر کے دے رہا ہے، کمانے کی ذمہ داری ہے تو کما کر کے دے رہا ہے، یہ جوان ترقی کرے گا۔ جو پڑھنے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، کمانے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، وقت کو قیمتی نہیں بنا رہا ہے، یہ جوان ترقی نہیں کرے گا۔ کون جوان ترقی کرے گا؟ جو مایوس نہیں ہے۔ کون جوان ترقی کرے گا؟ جو مایوس نہیں ہے وہ ترقی کرے گا، جو مایوس ہے وہ ترقی نہیں کرے گا۔ گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے، ایک جوان کہتا ہے آدھا ہی گلاس پانی ہے، یہ ترقی نہیں کرے گا، یہ مایوس ہے۔ دوسرا جوان کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس تو ہے، اللہ کا شکر ہے، آدھا گلاس تو ہے، آدھا گلاس پانی تو ہے، یہ جوان ترقی کرے گا، اس کو حوصلہ ہے، حوصلے پر ترقی کرتا ہے۔ جو مایوس ہوتا ہے وہ ترقی نہیں کرتا۔ مثال دے کر کے جا رہا ہوں، ہمارا جوان موبائل میں لگا ہوا ہے، ترقی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ موبائل سے آدمی کا دل تاریک ہو جاتا ہے، وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اس کا دماغ صاف اور پاک نہیں ہوتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ مائیکل جیکسن ڈانسر تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا اگر میں ڈانس کروں میرے سامنے مولوی ہو تو وہ بھی ناچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اتنا پیسہ کمایا کہ بینک والا ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، اب بینک میں تمہارے پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا ڈانسر کیا کہتا ہے؟ مجھ کو پیسے سے سکون نہیں ملا، فلم سے سکون نہیں ملا، موبائل دیکھ کر کے سکون نہیں ملا،
ناچ کر کے سکون نہیں ملا، شہرت سے سکون نہیں ملا، سکون ملا عیسائی تھا مسلمان ہوا، اسلام سے سکون ملا، مسجد بنائی مسجد میں سجدے میں گیا، سجدے سے سکون ملا، سکون ملتا ہے اسلام سے، سکون ملتا ہے مسجد سے، سکون ملتا ہے نماز سے۔ انصاف سے بتا رہا ہوں، تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ دیکھیے آپ کی نیند اڑ جائے گی، فلم دیکھ رہے ہیں آپ کی نیند اڑ جائے گی، روز کا تجربہ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، لیکن آپ مسجد آئیے، وضو کر کے آئیے، آپ کو جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا۔ جمعہ کے دن ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خطبہ ہو رہا، جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے، کیوں آ رہا؟ راز بتا رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے اس کی روح پریشان ہوتی ہے، اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا دل چھلنی ہوتا ہے، اس کی روح پریشان ہوتی ہے، اس لیے نیند نہیں آتی۔ جب یہی آدمی وضو کر کے مسجد آتا ہے، خطبہ ادھر شروع ہے، جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے، کیوں؟ دل کو سکون مل رہا ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ خانقاہ میں جوان آیا، نوکرانی آ رہی ہے کھانا دینے کے لیے، آنکھ لڑا رہا ہے۔ نوکرانی نے جا کر کے اپنے آقا سے کہا کہ حضور کس جوان کے پاس مجھ کو بھیجتے ہو کھانا لے کر کے؟ وہ تو آوارہ ہے، آنکھ لڑاتا ہے۔ کہا کہ اچھا۔ جوان سے کچھ نہیں کہا، لڑکی کو دست کی دوائی کھلا دیا، 20 دست آئے۔ کہا کہ اس کو پھینکنا نہیں، پلیٹ میں رکھنا۔ اور لڑکی کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، جو لڑکی بالکل کانٹا ہو گئی، جو حور تھی بالکل بدصورت ہو گئی۔ اب لڑکی کو کھانا ہاتھ میں دے کر کے بھیجا کہ دیکھو اب لڑکا آنکھ لڑاتا ہے کہ نہیں لڑاتا ہے۔ اب جب لڑکی قریب آئی تو لڑکا سر گاڑ کر کے بیٹھ گیا، سر اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ شیخ نے کہا کہ او جوان، وہی لڑکی ہے جس سے تو کل آنکھ لڑاتا تھا۔ کیا کم ہوا ہے؟ 20 کلو پیٹ سے پاخانہ کم ہوا ہے۔ تم کو اس لڑکی سے محبت نہیں ہے، پاخانے سے محبت ہے۔ شیخ نے پھر تشت دکھلایا اسے جو بھرا تھا خادمہ کے دست سے، اور کہا کہ دیکھ طالب اسے صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے، بس تیرا معشوق یہ پاخانہ تھا، تو اسی کا بس دیوانہ تھا۔ حسن جب مسہل سے پھیکا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔ جوان آیا نبی کی مجلس میں کلمہ پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھو۔ کہا ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا مجھے زنا کرنے کی عادت ہے، اجازت دو گے تب کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا۔ او جوان، تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، تم کہہ رہے ہو زنا کی اجازت کے لیے، میں اجازت دیتا ہوں۔ صحابہ کے کان کھڑے ہوئے، زنا کی اجازت مل رہی۔ صحابہ جب وہ جوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ یا رسول اللہ، اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ او جوان، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی مکالہ کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی مکالہ کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ کوئی مکالہ کرے اس کا قیمہ بنا دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ مکالہ کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارا جوان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ حلق کے نیچے شراب اتار رہا ہے، اس لیے ترقی نہیں ہے۔ میں اس جلسے میں گارنٹی لیتا ہوں، ہمارا جوان 1 سال صرف دارو چھوڑ کر کے دکھائے، 10 سال کے برابر ترقی ہوگی انشاءاللہ، گارنٹی ہے۔ آپ کسان آدمی ہیں، پیٹھ پر آپ کے مشین ہوتی ہے، آپ اسپرے کرتے ہیں، دوائی ہوتی ہے مشین میں، آپ اسپرے کرتے ہیں، 99 بوند پانی کی ڈالیے اور 1 بوند شراب کی ڈالیے، پھول پر اسپرے کیجئے، وہ مرجھا جائے گا۔ جو گلاس کی گلاس اندر شراب جائے گی، اندر کا کیا حال ہوگا؟ وقت سے پہلے جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی میں موت آتی ہے اور میدان ہار جاتا ہے۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ خدا کے واسطے دارو چھوڑ کر کے دکھائیے، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ہارون رشید کا دربار ہے، جوان آیا، سوئی کو گاڑ کر کے دھاگا لیتا ہے، یوں نشانہ مارا، اس کے ناک سے دھاگا پاس کر دیا،
ادھر سے تالی بجی ادھر سے تالی بجی. کیا جوان ہے, کتنا پیارا کرتب دکھایا. جوان ادھر سے انعام مانگ رہا ادھر سے انعام مانگ رہا ہے. بادشاہ نے کہا 10 روپیہ انعام دو, 10 جوتے مارو. اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ 10 روپیہ انعام تو سمجھ میں آ رہا, 10 جوتے کیوں مارا جا رہا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ 10 جوتے اس لیے مارو کہ اس نے فضول کام میں اپنی جوانی کو برباد کیا, بھکاری بنا رہا, کرتب دکھا کر کے بھی بھیک مانگ رہا ہے. اگر پڑھنے لکھنے میں وقت برباد کرتا, پڑھنے لکھنے میں وقت لگاتا تو کتنا قیمتی ہو جاتا, کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اس لیے 10 روپیہ انعام دو, 10 جوتے مارو. جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی, بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے. تیری دیوانگی پر رحم آتا ہے مجھے اکبر, کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے, ملا ہے زہر شربت میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. جلسہ جوانوں کا نکل گیا. ہمارا جوان ہم سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد دارو نہیں پئیں گے, ہاتھ اٹھائیے. جو لوگ پیتے ہیں وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ نہیں پئیں گے. خیر, چوری پکڑانے سے سب لوگ ساودھان ہو گئے. اللہ جزائے خیر دے. بوڑھے کے حوالے سے آخری پیغام جلدی سے, صرف 2 منٹ کا سنا کر کے اپنے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. اتنا بڑا مجمع ہے, میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں جاہل کون ہے, تو آپ کہیں گے انگوٹھا ٹیک. انگوٹھا ٹیک کو جاہل نہیں کہتے. اسلام میں جاہل کون ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ سنیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ, دھیان سے سنیے گا. اتنا بڑا مجمع میں جاہل کون ہے یہ میں پوچھوں تو آپ یہ کہیں گے جو انگوٹھا ٹیکتا ہے وہ جاہل ہے. لیکن نہیں, اسلام کی اصطلاح میں جاہل کون ہے؟ حضرت عمر نے اپنے شاگرد سے پوچھا, بیٹا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے یہ جاہل ہے. کہا کہ واہ بیٹا کتنا پیارا جواب دیا, جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے یہ جاہل ہے. مہا جاہل کون ہے؟ جو جاہل کا باپ ہے. کہا کہ حضور مجھے پتہ نہیں, آپ بتا دیجئے. حضرت عمر نے کہا جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے یہ مہا جاہل ہے. انصاف سے بتائیے, تجربہ کر کے دیکھیے. شادی کا موقع ہے, جوان بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. جوان بیٹا خاموش ہے, بوڑھا باپ بول رہا ہے. لڑکی والا کہتا ہے کہ کیا لین دین ہے؟ کہا کوئی لین دین نہیں ہے. گاڑی دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا, بلیٹ دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑے گا, آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی. ہم کو پلنگ نہیں چاہیے, اسٹیل کا پلنگ دے دیجئے, کیا فرق پڑے گا, آپ ہی کی بیٹی آرام کرے گی. ہم کو بھینس نہیں چاہیے, بچے والی بھینس دے دیجئے, اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی. کتنا بڑا سیانہ ہے, کام بھی نکالنا چاہتا ہے, بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا. ایک بہت بڑا بھومیار تھا, دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا. تو بیٹا سے کہا کہ بیٹا میرا ارادہ ہے فرشتے کو ٹھگنے کا. تو بیٹا بولا کہ اللہ, فرشتے کو ٹھگنے کا ارادہ؟ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ فرشتے کو میں ٹھگنا چاہتا ہوں جب میں مر جاؤں, مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا, نئی قبر میں دفن مت کرنا. ابا حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے, آپ پرانی قبر میں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب پرانی قبر میں دفن ہوں گے فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے, کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے. انصاف سے بتائیے, انصاف سے بتائیے گا. یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو. یہ جو پلنگ ملا کس کو؟ بیٹی داماد کو. یہ جو بھینس ملی کس کو؟ بیٹی داماد کو. اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی. یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے, اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. اکیلا آیا تھا اس دنیا میں, اکیلا جانا ہے, حساب میں اکیلا کھڑا ہونا پڑے گا. بیٹے کی دنیا بنانے کے لیے اس بے وقوف باپ نے اپنی آخرت برباد کر دی.
दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। बस मैं आपकी इजाज़त के बगैर इस फरमाइशी पैगाम को छेड़ना नहीं चाहता हूँ। हिंदू मुसलमान दोनों समाज एक साथ हम लोग यहाँ बसते हैं, उनके हवाले से अगर आपकी इजाज़त होगी तो 2 मिनट का नमूना आपको दूंगा और रुखसत कर दूंगा। इंशाअल्लाह आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हिंदू मुसलमान से 4 रिश्ते हैं। हिंदू का मुसलमान से 3 रिश्ता। हिंदू मुसलमान का भाई है, मुसलमान हिंदू का भाई है। ये किसने कहा? हमारे नबी ने कहा। क्यों? हिंदू और मुसलमान दोनों के माँ बाप आदम और हव्वा है। जब माँ बाप एक होते हैं तो रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है। हिंदू मुसलमान से रिश्ता कैसे निभाएगा? जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद करे। मुसलमान अपने लिए नफ़ा पसंद करता है, हिंदू के लिए नफ़ा पसंद करे। हिंदू अपने लिए नफ़ा पसंद करता है, मुसलमान के लिए नफ़ा पसंद करे। दूसरा रिश्ता मुसलमान का हिंदू से पड़ोसी का है। अल्लाह के रसूल ने कहा पड़ोसी को खुश रखो, उसकी जान की हिफाजत करो, उसके माल की हिफाजत करो, गलती हो जाए माफ़ करो, नफ़रत मत करो, मोहब्बत करो, मुसीबत में पड़े मदद करो। अगर तुमने पड़ोसी को बेयारो मददगार छोड़ा, उसको खुश नहीं रखा, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम तो होगा, जन्नत नहीं होगी। पड़ोसी का रिश्ता है, उसको निभाना। तीसरा रिश्ता ये है, एक स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू मुसलमान दोनों के बच्चे पार्टनर हैं। पढ़ाने वाले दोनों मास्टर हिंदू मुसलमान पार्टनर हैं। ख़रीदार मुसलमान है तो दुकानदार हिंदू है, दुकानदार हिंदू है तो ख़रीदार मुसलमान है, पार्टनर है। 4 तरह से दोस्ती निभाई जाती है। हिंदू मुसलमान के घर आ रहा है, मुसलमान हिंदू के घर जा रहा है, ये दोस्ती भी जायज़ है। हिंदू मुसलमान के घर खाना खा रहा है, मुसलमान उसके घर जाकर के हलाल खा रहा है, ये दोस्ती भी जायज़ है। हिंदू मुसलमान के घर तोहफ़ा भेज रहा है, मुसलमान हिंदू के घर तोहफ़ा भेज रहा है, ये दोस्ती भी जायज़ है। हिंदू ने मुसलमान से दिल की बात कह दी, मुसलमान ने हिंदू से दिल की बात कह दी, किसी के मज़हब का नुकसान नहीं है, दोस्ती भी जायज़ है। दोस्ती दुश्मनी में कैसे तब्दील हुई, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बीच में अंग्रेज टपक पड़ा, 2 बिल्लियों के बीच में बंदर टपक पड़ा, दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। उस बंदर ने, अंग्रेज ने ये कहा हिंदू से कि तुम्हारी ज़बान हिंदी है, उर्दू नहीं है, और मुसलमान से कहा तुम्हारी ज़बान उर्दू है, हिंदी नहीं है। ये भी धोखे में आ गए, वो भी धोखे में आ गए, दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। दूसरी बात दिखा रहा हूँ, अंग्रेज बंदर ने हिंदू को मुसलमान से कितना दूर किया। हिंदू से कहा कि तुम्हारी कौम अलग है, और मुसलमान से कहा तुम्हारी कौम अलग है। जबकि एक बाग में 2 फूल होते हैं, कोई गुलाब होता है, कोई चंबेली होता है। इससे आँख ठंडी होती है, उससे दिल खुश होता है। अंग्रेज बंदर ने आकर के बीच में तमाशा किया, हिंदू भी धोखे में आ गए, मुसलमान भी धोखे में आ गए। तीसरा दिखा रहा हूँ, हिंदू से मुसलमान को दूर किसने किया, मुसलमान को हिंदू से दूर किसने किया? अंग्रेज ने। क्या कहा? हिंदू से कहा तुम्हारी तादाद ज़्यादा है, मुसलमान से कहा तुम्हारी तादाद कम है, तुम अक़लियत में हो, ये अक्सरियत में है, इसको ज़्यादा हक़ है, तुमको कम हक़ है। गौर करने वाली बात है, तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। एक अब्दुल कलाम सारे हिंदुओं पर भारी, एक महात्मा गांधी सारे मुसलमान पर भारी। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 4 लड़की कुएं से पानी भर रही है, अमीर खुसरू गुजर रहे हैं। लड़कियों से कहा कि मुझको पानी पिलाओ, प्यास लगी है। तो लड़कियों ने कहा शायर आदमी आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले आप शेर पढ़िए उसके बाद पानी पिलाते। अमीर खुसरू ने पूछा कि तुम्हारी क्या फरमाइश है? एक लड़की ने कहा मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है,
گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے۔ چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ محرم میں ڈھول بجاتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ چاروں لڑکی کی فرمائش کو امیر خسرو نے ہندی کے 2 مصرے میں پیش کیا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا۔ چکی چل رہی ہے، باپ رو رہے ہیں، بیٹا ہنس رہا ہے، تو باپ نے بیٹے کے ہنسی کو دیکھ کر کے کہا گیا بنس کبیر کا ہائے پوت کمال۔ یہ بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، آپ کا رونا صحیح ہے، میرا ہنسنا صحیح ہے، آپ پہلے رونے کی وجہ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا چکی چل رہی تھی، چکی کے منہ میں دانا جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا، مجھ کو اپنی موت یاد آ گئی، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا ابا حضور، آپ نے چکی کے آٹے کو دیکھا، کلے کو نہیں دیکھا، جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے۔ جو دانہ کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے، وہاں بھی آباد رہتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، 2 پاٹن کے بیچ میں، 2 پاٹن کے بیچ میں ثابت بچانا کوئی، ثابت بچانا کوئی، چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبھائے، کیل سہارے جو رہے، کیل سہارے جو رہے، وہ بال بال بچ جائے، وہ بال بال بچ جائے، جا کو رکھے سائیاں مار نہ سکے کوئی، بال نبی کا کر سکے، بال نبی کا کر سکے، سب جگ بیری ہو، سب جگ بیری ہو۔ 3 وعدہ آپ سے لیتا ہوں، آپ کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ 3 وعدہ آپ سے لیتا ہوں، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ آفت 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کریں گے آفت آئے گی، حرام کمائیں گے آفت آئے گی، گھر کا غلط ماحول ہوگا آفت آئے گی۔ آپ 3 سے توبہ کر لیجئے، آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گی، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرا پنکچر ہو جائے گا، آپ لوگ زیادہ فرمائش کریں گے ہمارا پنکچر ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کی محبت تھی، اتنا لمبا ہم نے آپ کو سنایا، ہمیں بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی نہیں پتہ چلا۔ ایک جلسے سے آنا پڑتا ہے، ایک جلسہ کر کے پھر دوسرے جلسے میں جانا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے، عظمت ہے کہ اتنا لمبا بیان ہونے کے بعد بھی محسوس نہیں ہوا، نہ آپ کو محسوس ہوا نہ ہم کو محسوس ہوا۔ بس جان بچانا ہے، اب ایسا بھی نہیں، اتنی فرمائش بھی نہیں کہ جنازہ ہی اٹھ جائے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آخری فرمائش پر میں اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا۔ دعا کا سراغ کام آ رہا ہے، خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے، دعا کا سراغ کام آ رہا ہے، خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے۔ یہ کس ذات برحق کی ہے آمد آمد، فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے۔ یہ کون آج انسان کامل زمین پر بسد عزت و
تیرا ماں رہا ہے، غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے، کوئی مون سے خاص و عام آ رہا ہے، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب حضرت مولانا মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম সাহেব মুর্শিদাবাদ, সবাই মন দিয়ে বসুন, ইনশাআল্লাহ শুনবেন, খুবই ভালো লাগবে। একদম নওজওয়ান বক্তা, আপনাদের সমস্ত মন সবার ভরিয়ে দেবে ইনশাআল্লাহ। ইউটিউবের মাধ্যমে ওনাকে দেখেছেন, ওনার জলসা সব শুনেছেন ইনশাআল্লাহ। সবাই বসুন। নারে তাকবীর।